شہادت کا جذبہ مکمل طور پہ غالب ہو جائے، جب اپنی قلت نہ نظر آئے اور دشمن کی فوج کی کثرت نگاہوں میں ہیچ ہو جائے، تو جنگ موتا بپا ہوا کرتی ہے۔ توکل اور عشق کی عظیم داستان ہے جنگ موتا، مجاہدین اسلام کی شان ہے جنگ موتا، جنگ حکمت عملی کی عظیم نشان، یا یوں کہیے کہ عظیم الشان نشان ہے جنگ موتا۔ جو عقل کو سمجھ میں نہ آئے وہ میدان ہے جنگ موتا، کہ ساری عقل اور ساری کیلکولیشنز مکمل طور پہ فیل ہو جاتی ہیں، کہ جب ایمان کی باد بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں کہ آسمان کی نگاہ اور زمین کے سینے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کا اور دین اسلام کے متوالوں کا وہ دن بھی دیکھا کہ جب اسلحے سے لیس 2 لاکھ فوج پر مبنی ظالم اور متکبر دشمن کے مقابلے میں صرف 3000 کا مختصر ترین مٹھی بھر دستہ دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر رواں دواں تھا۔ ان کے ہر اٹھتے قدم پر وقت انگشت بدندہ تھا۔ آخر سرفروشوں کا یہ کون سا لشکر ہے، ایک سوال بپا تھا، جنہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں، جن کے پاس نہ بہت زیادہ اسلحہ ہے، نہ ہی گھوڑوں اور سواریوں کی کثرت ہے، جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر 1000 کلومیٹر کے قریب یعنی تقریباً یہ فاصلہ طے کر کے آگے بڑھ رہے تھے، سر پر کفن باندھے، جانوں کے نذرانے راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے مکمل طور پر بےتاب چلتے چلے جا رہے تھے، کہ چشم فلک آج بھی فرط حیرت میں مبتلا ہے کہ غزوہ بدر میں 1000 کے مقابلے میں 313 تو دیکھے تھے، غزوہ احد میں 3000 کے مقابلے میں 700 تو دیکھے تھے، غزوہ خندق میں مدینہ پاک کے صرف 3000 مجاہدین پر 10,000 کے لشکر کو حملہ آور ہوتے تو دیکھا تھا۔ لیکن آج کا معاملہ تو صاحب بڑا ہی عجیب ہے، یعنی عقل سے مکمل ماورا ہے کہ 2 لاکھ کے مقابلے کے لیے صرف 3000 چل پڑے ہیں، یعنی ایک کے مقابلے میں 66 دشمن سامنے ہیں، وہ بھی اسلحے سے مکمل طور پہ لیس ہیں، اور اس وقت کی سپر پاور یعنی رومن امپائر سامنے ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ جنگ موتا کا منظر نامہ ہے، جہاں رومی اور عرب عیسائیوں کے 2 لاکھ کے لشکر کے سامنے صرف 3000 مسلمان کھڑے ہیں۔ یعنی اس وقت یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو گھول گھول کے اتنا عشق پلا دیا تھا کہ وہ اس وقت کی سپر پاور کی بھی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ پھر وہ کیا ایمان افروز منظر ہوگا کہ جب کائنات کے سب سے عظیم جرنیل اپنی محمدی فوج کو خود ترتیب دے رہے تھے، اور وہ کیا شاندار منظر ہوگا کہ جب کائنات کے سب سے عظیم جرنیل فوجی حکمت عملی ان تمام غلاموں کو سمجھا رہے تھے کہ میں اس لشکر کا سپہسالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کرتا ہوں، اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کی کمان سنبھالیں گے، اگر وہ بھی شہادت کا جام نوش کر لے تو پھر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کی قیادت کریں گے، اور یہ بھی اگر راہ حق میں قتل کر دیے جائیں اور شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہے منتخب کریں وہ ان کا امیر ہوگا۔ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کا پورا منظر نامہ اپنی چشمان مبارک سے براہ راست ملاحظہ فرما رہے تھے، اور ترتیب کے اعتبار سے شہادتوں کی نوید سنا رہے تھے۔ اور وہ پھر کیا شاندار منظر ہوگا صاحب کہ جب اپنے دست مبارک سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پرچم عطا کیا ہوگا اور سفید رنگ کا علم آپ نے عطا کیا ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا صاحب کہ کائنات کے سب سے عظیم جرنیل اپنی مختصر ترین فوج کو ہرکل کی قیادت میں دنیا کی طاقتور ترین فوج اور سپر پاور کے سامنا کرتے وقت بھی انسانیت کا درس دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور جو مسلمان تمہارے ہم رکاب ہیں ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتا ہوں، اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے جنگ کرو، اور دیکھو بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بوڑھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور کے درخت اور نہ کوئی درخت ایسا ہو جس کو نقصان پہنچانا، کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا، یہ ہے رحمت للعالمین، اور یہ ہے ہمارا دین کہ جنگ میں بھی انسانیت کو ملوز خاطر رکھ کر ایسا عالی شان انسانی اور اخلاقی کنڈکٹ آپ نے بتلایا جس کی مثالوں میں بھی کوئی جرنیل پیش نہیں کر سکتا۔ ناظرین، پھر چشم فلک نے وہی دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم تھاما، جام شہادت نوش کیا، ان کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، انہوں نے علم تھاما، انہوں نے جام شہادت نوش کیا، 90 زخم سینے پر آپ نے برداشت کیے، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت اختیار کی، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچا کہ دنیا کی سپریم پاور معاذ اللہ اس کا دعویٰ کرنے والے لوگ
الٹے قدموں گئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، مسلمانوں کو صحیح سلامت مدینہ شریف